الورا عن محارم اللہ، مولا نبی فرما رہے ہیں علی اس مہینے میں حرام کاموں سے بچنے سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں۔ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ گناہوں سے اپنا بچو۔ یہ کہہ کر مولا کو دیکھنا شروع کیا، اور دیکھنا کیا تھا کہ آنکھوں سے سرکار کے آنسو کی لڑی بہنے لگی، آنسوؤں کا ایک گریے کی شدت تھی، اتنا شدید منبر پہ بیٹھ کر روئے کہ سارا مجمع مضطرب تھا۔ کیونکہ بات مولا علی سے ہو رہی تھی، مولا نہیں آواز دے کر کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ علی نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ فرمایا اس مہینے میں تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اس مہینے میں بشریت کی تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور وہ یہ کہ تمہارے سر پہ ضربت ماری ہے، تمہاری داڑھی تمہارے اپنے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اس کے بعد مولا علی کے فضائل پڑھے، مولا نبی نے اسی گریے کی کیفیت روتے جا رہے تھے، اور علی تم انت خلیفتی فی حیاتی و بعد موت، تم میرے خلیفہ ہو میری زندگی میں بھی، میری دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے خلیفہ ہو۔ یا علی اللہ نے جو تمہیں مقام دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ کچھ منظر ایسا تھا جیسے نبی ممبر سے اترے اور علی کو گلے لگا کر روئیں۔ یہ علی کی مصیبت پہ مولا کی شہادت سے پہلے گریا ہے۔ لوگوں کو شہادت کے بعد گریا کرنا سمجھ میں نہیں آتا، لوگ چپتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہید پر تو رویا نہیں جاتا، شہید پر تو گریا نہیں کیا جاتا، شہید کو تو شہادت ملی ہے، عزت ملی ہے، یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ پتھر دل ہو کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی تکلیف کو سن کے وہ روتا ہے، اور اگر پیار اور عشق شدید ہو جائے تو پھر منظر وہی بنتا ہے جو مدینے میں نبی ممبر پر بیٹھ کے گریا کرتے نظر آئے۔ اس وقت مولا علی کی آواز آئی یا رسول اللہ کیا میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ یا تو کہہ دیجئے کہ یہ تاریخ میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو کہہ دیجئے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر ہے اور پڑھنا چاہیے تو اس کا مطلب بھی تو کوئی ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ فرمایا یا علی تم کامل الایمان ہوگے، تم دین کی عظمتوں پر فائز ہوگے۔ مولا علی نبی کی بشارت کے منتظر تھے کہ جب میرے مولا کو سجدے میں ضربت لگی، اجرکم اللہ، شہادت کے عنوان سے مجلس رکھی ہے، یہ چند دن جو ہیں رونے کے اور گریے کے ہیں، اور عزاداروں ان دنوں میں اہتمام کے ساتھ مجلسوں میں آئیں گے، ماسک لگا کر فاصلہ برقرار رکھ کر وہ سارے جو حالات کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے، مگر عزاداری بھی ہوگی، مولا کا ذکر بھی ہوگا، اور رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ وہ مصیبت ہے جس پہ زینب روئی ہے، باقی مصیبتوں پہ زینب کو رونے نہیں دیا گیا۔ تو مجلس میں جو بیویاں بیٹھی ہیں میں ان سے کہوں گا جب گریہ بھرپور ہو رہا ہو تو سوچ لیجیے گا کہ کہیں بیوی کی آواز کہیں سے آ نہ رہا ہے، کہیں آپ کے درمیان سے بیوی کی آواز آ نہ رہی ہو۔ بیوی کو بلائیے اپنے گریے کے ذریعے، بیوی کو دعوت دیجیے اپنے آہ و فغاں کے ذریعے۔ میرے مولا بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے، بیٹیوں میں بھی زینب ہے۔ اے حسن میں آج اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا، یہ جو کل آنے والا دن ہے، یہ جب رات یہ مکمل ہوگی تو میرے مولا کی ضربت کی رات آئے گی۔
میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا، ساری رات میرے مولا عبادت میں ہر رات کی طرح مصروف رہے، مگر ہر کچھ دیر کے بعد مصلی چھوڑ کر صحن میں آ جاتے تھے، آسمان کو دیکھ کر کسی ستارے کو تلاش کرتے تھے اور ایک جملہ کہہ کر لوٹتے تھے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر دوبارہ آتے، پھر کئی مرتبہ میرے مولا نے یہ عمل دہرایا، آخری مرتبہ علی نے ایک ستارہ ڈھونڈتے ہوئے آسمان کو دیکھتے ہوئے فرمایا، هَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قَدْ وُعِدتُّ، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جناب ام کلثوم سے رہا نہیں گیا، قریب گئی، بابا کیسی رات، کون سا وعدہ، بابا کیا بات ہو گئی؟ فرمایا تمہارے نانا نے کہا تھا کہ ماہ رمضان کی ایک رات تمام ہوگی، فجر میں تمہارے سر پہ ضرورت لگے گی، یہ وہی رات ہے، آنے والی صبح میری شہادت کی رات صبح ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن بعض نے کہا ہے کہ جناب ام کلثوم نے کہا کہ بابا پھر بھائی حسن کو بھیج دیجئے، صبح کی نماز بھائی حسن پڑھا لیں۔ تو امام نے فرمایا تم مجھے اس منظر سے روک رہے ہو جس کا میں نے مدتوں انتظار کیا۔ پھر روشنے میں گئے، آمادہ ہوئے، مسجد جانے کے لیے تیاری کی، صحن سے گزرنے لگے تو مرغابیوں نے رستہ روکا، کبھی مولا کی ابا کا دامن چونچ سے پکڑ لیتی ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر دوسری مرغابی آ کر بطخ آ کر مولا کے ابا کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ تو جناب ام کلثوم کو دیکھ کے فرمایا یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، اے ام کلثوم یہ مجھ پہ ماتم کر رہی ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو زنجیر در نے مولا کی کمر میں لپٹ کر مولا کو روک لیا، مولا نے اسے چھڑایا اور پھر چھڑا کر دیواروں کو دیکھتے ہوئے فرمایا ام کلثوم تمہارا تو سارا گھر مجھ پہ نوحہ کر رہا ہے، مجھ پہ گریہ اوزاری تمہارے گھر کی دیواروں سے بلند ہے۔ مولا مسجد میں پہنچے، ابن ملجم اوندھا لیٹا تھا، اسے اٹھایا اور کہا اٹھ نماز کا وقت ہے، اور پھر محراب عبادت میں پہنچے اور علی اس منظر کے انتظار میں تھے، کیسا سجدہ تھا، کیا شوق تھا، کیا اللہ سے ملاقات کا میرے مولا کو عشق تھا۔ ایک مرتبہ 1000 درہم میں خریدی گئی تلوار، جسے 1000 درہم میں خریدے گئے زہر میں بجھایا گیا، جسے زہر پلا پلا کر تیار کیا، وہ تلوار علی کے سر پہ لگی اور علی کی بے ساخت آواز آئی فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آواز گونجنے لگی الا تحطمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المومنین، در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند تھی۔ ایک مرتبہ مولا حسن آگے بڑھے، بابا کو سہارا دے کر بٹھایا تو پہلا سوال یہ کر لگے مجھے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہوئی؟ کہ بابا آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ فرمایا یہی وہ زخم ہے جس میں میں شہید ہو جاؤں گا، بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ اتنی دیر امام حسن نے نماز مکمل کروائی، مولا محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے عبادت اور ذکر الہی کو مصروف رہے۔ اب لے کر چلے ہیں علی کو، تو 2 قدم چلے تو مولا سے چلا نہیں گیا، مولا سے چلا نہیں گیا، بیٹا میرے پیروں سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تو ایک قالین منگایا گیا، مولا کو اس پہ لٹایا گیا۔ جب قالین پہ لٹا رہے تھے نا تو مولا علی نے دیکھا کہ حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تو آواز دے کر کہا عباس رو نہیں، ہر حق کی خاطر جینے والے کو یہ دن دیکھنا ہوتا۔ امام حسن میرے مولا کو سہارا دے رہے تھے تو فرمایا بیٹا آنکھوں میں آنسو نہ لانا۔ امام حسین کو روتے دیکھا تو علی مختلف ہو گئے، حسین تمہارا رونا تو نبی کو بھی گوارا نہیں تھا، خبردار میرے بچوں کے لیے مت کرو۔ سارے بچے مولا کو لے کے چلے، رستے میں بار بار کہتے رہے حسن آنکھوں میں آنسو نہ آئے، حسین آنکھوں میں آنسو نہ لانا۔ حضرت محمد حنفیہ کو آواز دے کر کہا محمد رونا نہیں، عباس خبردار گریہ نہ کرو۔ عزادارو جملہ سنیں گے، سارے رستے 2 گلیاں ہی تو تھیں، سارے رستے میرے مولا بیٹوں سے کہتے رہے عباس رو نہیں، عباس رو نہیں، اے حسین گریہ نہ کرو۔ سارے رستے جو علی بیٹوں کو رونے سے روکتے رہے، زینب کو آتے دیکھا تو خود رو پڑے، اور اتنا روئے علی کے زینب آگے بابا کے سینے سے لپٹ گئے، بیٹی کو گلے لگا کے
یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار ہوں گے، میری زینب کے سر سے چادر اتاری جائے گی، گریہ اور زاری کی آوازیں بلند ہوگی، مگر کوئی میری زینب کا سہارا نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی محمد الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین